الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سرنامہ قرآنی سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اور موضوع جو ہے زیر بحث وہ راز قدرت اور حسین. ہرچند کہ مجھے احساس ہے ابھی تک اس عنوان کے تعلق سے جس طرح میں مطالب گزارش کرنا چاہ رہا تھا گزارش نہیں کر سکا، اپنی صحت کی کمزوری کی وجہ سے، مگر کچھ اشارے ضرور ہو سکے ہیں اب تک. اور آج اس امر کی طرف ملتفت کر دوں کہ جو آیت روزانہ تلاوت کر رہا ہوں، اگرچہ یہ آیت بہت مختصر ہے بظاہر، لیکن اپنے مضمون اور معنی کے اعتبار سے نہایت جامعیت کی حامل ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان کے جو حرف تحقیق و تاکید ہے، اس سے گفتگو شروع کی گئی ہے کہ بے شک بتحقیق یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور یہ روز و شب کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے بہت نشانیاں ہیں. یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں بہت نشانیاں پوشیدہ ہیں؟ بہت نشانیاں ہیں کہ اس میں ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی خلقت میں اور زمین کی خلقت میں، اور واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے آنے اور دن کے جانے اور دن کے آنے اور رات کے جانے میں بہت نشانیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، جوہر عقل رکھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. جیسے یہ بات کہی گئی تو جو بیدار ذہن ہیں، جو بیدار دل ہیں، ان میں شوق نہیں پیدا ہوگا، جستجو نہیں پیدا ہوگی کہ یہ کس کی آواز ہے اور کون کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں. تو چلو دیکھیں تو صحیح کیا نشانیاں ہیں.
جیسے ہی آپ نے اس جستجو کا آغاز کیا کہ کیا نشانیاں ہیں، وہیں آپ کا وہ سفر شروع ہو گیا جو منظور نظر الہی ہے۔ وہ آپ کو ساکت و صامت و جامد نہیں دیکھنا چاہتا۔ حق سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ حرکت جوہری کے تابع رہیں، بڑھتے رہیں آگے اور اٹھتے رہیں بلندیوں کی طرف۔ یہ آیت، یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ سب اسرار قدرت ہیں، بلکہ ایک ایک آیت اور ایک ایک نشانی کے پیچھے نہ جانے کتنے رازہائے قدرت پوشیدہ ہیں۔ آیات کی قسمیں، آیت قرآن مجید میں خود لفظ آیت کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک معنی خود معجزے کے ہیں۔ ہم لوگ علم کلام کی زبان میں یا عرف عام میں جسے معجزہ کہتے ہیں، قرآن اسے آیت کہتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ معجزہ نہیں آیا ہے، البتہ اس روٹ ورڈ سے، اس مادے سے اور بعض الفاظ آئے ہیں، جیسے معجزین کا لفظ آیا ہے اور الفاظ آئے ہیں، لیکن خود لفظ معجزہ نہیں آیا ہے اس مفہوم میں جس مفہوم میں ہم آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس مفہوم میں لفظ آیت ہے، اور بار بار قرآن مجید نے اعلان کیا کہ کائنات میں اللہ کی آیتیں بکھری ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں اللہ کی آیتیں، اپنی وحدانیت کے تعلق سے، اپنی حقانیت کے تعلق سے، اپنے کلام قرآن مجید کی حقانیت کے تعلق سے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تصدیق اور ان کی حقانیت کے تعلق سے اس کائنات میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف بار بار متوجہ کیا ہے، اور ان نشانیوں کو بلکہ برسبیل استقراء اگر ہمت ہو، حوصلہ ہو، اور یہ ہمت نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک نشانی کو انسان اپنے غور و فکر کا محور بنائے، اس کا مطالعہ کرتا جائے، اور اگر حب الہی کا چراغ روشن ہے، اگر دل میں آتش عشق الہی موجود ہے، تو پھر انسان سکون سے بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ایک ایک آیت کا مطالعہ نہ کرے، جو کہ آسان نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی انسانی محدودیتوں کو سامنے رکھ کر اگر یہ کہیں کہ ممکن بھی نہیں ہے تو بھی درست ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی تمام آیتوں، تمام نشانیوں کا احاطہ کر سکیں، احصاء کر سکیں، لیکن وہ آتش شوق، وہ آتش عشق، وہ انسان کو ضرور مجبور کرے گی کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک آگے بڑھ سکیں، جتنی اللہ کی نشانیوں کا مطالعہ کر سکیں، جتنی اللہ کی آیتوں کا مطالعہ کر سکیں، جتنے معجزات کا مطالعہ کر سکیں۔ اور اس لحاظ سے میں ایک جملہ یہاں ٹھہر کے عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو خود انسان کا وجود ہے، آپ کا وجود، آپ کا وجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ وائے ہو اس انسان پر جو اپنی جہالت و نادانی اور کچھ فکری اور کچھ اندیشی کی وجہ سے اپنی زبان سے اللہ ہی کا انکار کرے، جبکہ اس کا پورا وجود اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
انسان کا پورا وجود تو اللہ کا اعلان کرتا ہے، اور وہی انسان اپنی اس چھوٹی سی زبان سے اللہ کا انکار کرے، کیسی کج اندیشی ہے، کیسی کج فکری ہے، اور کیسی محرومی ہوگی پھر اس کے نتیجے میں۔ تو انسان خود ایک آیت الہی، ایک نشانی ہے اللہ کی۔ وہ مشہور شعر ہے عربی کا، اکثر میں دہرا دیتا ہوں کہ وفی کل آیت وفی کل شیء لہ آیت، وفی کل شیء لہ آیت تدل علی انہ واحد۔ ہر شے میں ایک نشانی ایسی موجود ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ذات پاک ایک ہے، ایک ہے۔ دیکھیے اس شعر کا حسن یہ ہے، واقعاً یہ یاد رکھنے کے قابل ہے شعر۔ اس شعر کا حسن یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہر شے دلالت کرتی ہے کہ کوئی خالق ہے، یہ شاید ہر شے میں کوئی نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ کوئی معبود ہے، نہیں، وحدانیت کی بات کر رہی ہے۔ یہ بیت وحدانیت کی بات کر رہی ہے، یہ شعر وحدانیت کی بات کر رہا ہے کہ ہر شے میں ایک ایسی نشانی پائی جاتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے، تدل علی انہ واحد۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا معبود برحق کا، خالق کا اقرار بھی انسانی عقل کی سعادت مندی ہے، اور اس کی وحدانیت کا اعتراف بھی انسانی عقل کی سعادت مندی ہے۔ اور اسی لیے میں یہ جملہ ابھی کہیں عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کروں کہ بت پرستی انسانی عقل کی توہین ہے۔ صنم پرستی انسانی عقل کی توہین ہے۔ غالباً کل رات کی تقریر میں نے عرض کیا تھا، جو یہاں اس مجلس کے بعد میں نے گزارش کی تھی، کہ اس پوری کائنات میں جہاں تک سورج کی روشنی میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے ان آنکھوں کو، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ معبود کہہ سکیں۔ اس پوری کائنات میں، یا کم سے کم جہاں تک سورج کی روشنی میں آپ کی نظر کام کرتی ہے، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں کوئی شے اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے سر جھکا سکیں۔ نہ خود سورج، نہ سورج کی فیملی کا کوئی اور فرد، نہ زہرہ، نہ مشتری، نہ عطارد، نہ یہ بڑی بڑی عظیم و شان سیلیسٹیل باڈیز، یہ جو اجرام سماویہ کہلاتی ہیں، یا وہ ستارے اور سیارے، اور یا پھر اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ، یا بڑے بڑے درخت، یا بڑے بڑے حیوانات، یا پھر آپ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تراش تراش کے حسین مورتیاں بنا لیں اور پھر اس کے آگے سجدہ کریں، مگر اس سے زیادہ بڑی کوئی تذلیل ہو سکتی ہے عقل انسانی؟ عقل انسانی کی اس سے بھی بڑی کوئی تذلیل ہو سکتی ہے؟ تحقیر عقل انسانی کی۔ ہاں، یہ سب چیزیں نشانیاں ہیں، اور ہر شے میں کوئی ایک ایسی بات، ایسا راز، ایسا سر پوشیدہ ہے پوری کائنات، پورے عالم ہستی میں، ہستی کے تمام مظاہر میں وہ اسرار پوشیدہ ہیں، وہ راز ہے قدرت پوشیدہ ہیں جو ذہن انسانی کو اس حقیقت یکتا و یگانہ کی طرف ملتفت کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، اور دل کو اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے جو اکثر نشانیوں کو دیکھ کر غفلت برتتا ہے۔ اس لیے ہم ان مجالس میں بطور خاص ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں
ایسی ناطق نشانیاں ہیں جن کے آگے آ کے کوئی بھی سرکش، کوئی بھی طاغوت کچھ کر سکتا ہے مگر خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ سائنسداں حضرات دن رات آیات الہی ہی کا تو مطالعہ کرتے ہیں۔ سائنسداں حضرات آیات الہیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس نیچرل ورلڈ میں جو کچھ ہے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیپ اسٹڈی، تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، مگر یہ آیتیں خاموش رہ جاتی ہیں۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اللہ کی بات شروع ہو اور پھر وہ اٹھ کے چلا جائے، اللہ کا منکر ہی رہ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محضر میں آئے اور پھر وہ گفتگو کرے، مناظرہ کرے اور پھر ملحد کا ملحد رہ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسن اور حسین کے سامنے آئے، گفتگو کرے اور پھر بھی دہریے کا دہریہ رہ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ایک قرآن نہیں بلکہ اس عالم ہستی میں جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ہیں سب صامت ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کی ناطق نشانیاں کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناطق نشانیاں۔ ممکن نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی آ کے حق کا یا حقیقت کا یا حق کے کسی اسم کا یا حق کی کسی صفت کا انکار کر کے گزر جائے۔ ممکن نہیں۔ یہ یاد رکھیے، کل بھی میں نے یہ بات اشارتاً عرض کی تھی اور آج بھی متوجہ کر دوں کہ اس کائنات کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو قرآن حکیم نے حکم دیا ہے، ہر چیز کا مطالعہ کیجیے، یعنی سائنسی علوم، نیچرل سائنسز میں خوب کام کیجیے۔ اپنے بچوں کو، جو خواتین میری باتیں سن رہی ہیں، جو مرد میری باتیں سن رہے ہیں، وہ یاد رکھیں قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے، سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، خود آپ اور آپ اپنے بچوں کو نیچرل سائنسز کے مطالعے کی طرف لے جائیں، سائنٹسٹ بنائیں، زمین سے آسمان تک، اسپیس سے متعلق جو سائنسز ہیں ان میں، زمین سے متعلق جو سائنسز ہیں ان میں، سائنسی موضوعات پر بچوں کو سب سے زیادہ دلچسپی پیدا کریں، فریضہ سمجھ کر، عبادت سمجھ کر۔ جیسے ایک پرہیزگار انسان نماز پڑھتا ہے فریضہ سمجھ کر، روزہ رکھتا ہے فریضہ سمجھ کر، حج کرتا ہے فریضہ سمجھ کر، اسی طرح فزکس پڑھیے اور پڑھائیے فریضہ سمجھ کر، کیمسٹری پڑھیے اور پڑھائیے فریضہ سمجھ کر، میتھمیٹکس، میڈیکل سائنسز، یہ سب پڑھیے اور پڑھائیے فریضہ سمجھ کر، اور حضور کی آرزو کو پورا کیجیے، امت سلمان فارسی کے نقش قدم پر آگے بڑھیے۔
فارسی کہہ دیا تاکہ آسانی سے ذہنوں تک بات پہنچ جائے، ورنہ حضرت سلمان کو سلمان فارسی کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضور نے نسبت بدل دی تھی، اس لیے سلمان سلمان محمدی ہے۔ کیا شیریں وہ واقعہ ہے، کیا لطیف وہ واقعہ ہے کہ جس میں کسی نے نعوذ باللہ عربی نخوت کے تحت پوچھا، سلمان تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارا نسب کیا ہے؟ تو سلمان نے فخر سے کہا انا سلمان ابن اسلام، میں سلمان ہوں فرزند اسلام۔ یہ کس میں کتنا بڑا درس پوشیدہ ہے۔ آپ کہیں کے ہوں، ہندی ہوں، چینی ہوں، جاپانی ہوں، امریکی ہوں، عرب ہوں، ایرانی ہوں، آپ کو ابن اسلام ہونا چاہیے۔ آدمی ہونے کی حیثیت سے ابن آدم ہونے سے زیادہ بڑا شرف آپ کے لیے ہے انسان ہونے کی حیثیت سے ابن اسلام ہونا۔ کتنی عظیم نسبت ہے۔ اور جب آپ ابن اسلام بنیں گے تو معلوم ہے کیا احترام ملے گا آپ کو، کس مقدس حلقے میں داخل ہو جائیں گے۔ جب انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ خود کو ابن اسلام بنا لے گا تو جو ابو الاسلام ہے وہ کہے گا ھذا منا اہل البیت، یہ تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد بہرحال تو ایک تو یہ کہ سائنس کا مطالعہ کیجیے سنجیدگی سے۔ دوسری بات، یہ دو زاویے ہیں، یہ دو سورسز ہیں، ایک طرف ہے سائنس، انسانی کوششوں کے نتیجے میں علوم کا سرمایہ، اور ایک طرف ہے وحی الہی۔ بہت پہلے مجھے یاد آتا ہے چھوٹا سا کوئی درس تھا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اپنی عقل کی روشنی میں جتنا سفر طے کرتا ہے، جہاں تک عقل کی روشنی کام آتی ہے کام آتی ہے، جہاں عقل کی روشنی کام نہیں آتی وہاں عقل کو جو شے روشنی دکھاتی ہے وہ وحی ہے، وہ وحی الہی ہے۔ اس لیے آپ جو اپنی انسانی کوششوں سے رازہائے قدرت ڈسکور کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ سے خطا ممکن ہے، خطا اجتہادی ہر جگہ ممکن ہے، لیکن جب ادھر سے کوئی نبأ لے کر آتا ہے، ادھر سے کوئی خبر لے کر آتا ہے، ادھر سے جو وحی آتی ہے، خالق کائنات کی طرف سے جو راز منکشف کیے جاتے ہیں، اس میں خطا کا امکان نہیں ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسی لیے حق سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف سے آنے والے پیغمبروں کے لیے بھی ایک کچھ نشانیاں تو یہ ہیں جو اس کی ذات و وحدانیت پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ جو اس کی طرف سے آنے والی شخصیتوں کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک نکتہ ہی بہت اہم ہے کہ بھئی یوں تو دنیا میں کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے میں نبی ہوں، کہیں سے بھی اٹھ جائے، آپ کے پنجاب سے اٹھ جائے، آپ کے سندھ سے اٹھ جائے، آپ کے بنگال سے اٹھ جائے، کوئی تہران سے اٹھ جائے، کوئی وہ سالٹ لیک سٹی امریکہ سے اٹھ جائے، کہیں سے جس کا دل چاہے وہ اٹھ جائے کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ مان لیں گے؟ اگر آپ نے مان لیا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ آپ انسانی فطرت سے خارج ہو جائیں گے، آپ کچھ بھی ہوں گے، انسان کہلانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ یوں ہی ایک شخص نے کہہ دیا میں نبی ہوں، آپ نے ایمان تصدیق کر دی اس کی اور آپ اس پر ایمان لے آئے۔
یہ لازم ہے کہ جب بھی کوئی شخص کہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عہدہ رکھتا ہوں، منصب رکھتا ہوں، تو آپ اس سے اس کی سند دریافت کریں. اور اللہ کی طرف سے جس کا جی چاہے اٹھ کے کہہ دے میں نبی ہوں اور آپ تسلیم کر لیں گے. وہاں لازم ہے کہ آپ اس کی نبوت، اس کی رسالت، یا اگر کوئی کہے میں اللہ کی طرف سے امام ہوں تو پھر اس کی امامت کی سند، گواہی، سرٹیفکیٹ طلب کریں. اسی گواہی، اسی سرٹیفکیٹ، اسی نشانی کا نام ہے معجزہ. کیوں معجزہ ہی کیوں؟ یعنی صرف اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا بیہیویئر، اچھی سیرت، اچھا طور طریق کافی نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل کافی نہیں. یہ صاحب بہت اچھے ہیں، بچپن سے میں جانتا ہوں، کبھی انہوں نے زبان سے ایک کلمہ جھوٹ نہیں کہا، اور کبھی کسی محمل قسم کے کھیل میں مشغول نہیں ہوئے، کوئی بیہودہ بات نہیں کی انہوں نے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ رسول ہیں اللہ کے. یہ بات معقول ہوگی؟ کتنا ہی انسان خوش سیرت ہو، کتنا ہی انسان خوش فکر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، سب کچھ ہو، مگر ہم اسے اللہ کا رسول نہیں کہہ سکتے. اللہ کا رسول ہونے کے لیے کوئی ایسی ہی نشانی ہونی چاہیے جس پر سب کو یقین آ جائے کہ یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ خدا ساختہ ہے. اس نے خود ادعا نہیں کیا ہے، خود دعویٰ نہیں کیا ہے، اور اس کے خاندان نے اس کو حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اور اس کے ملک و معاشرے کے لوگوں نے، اس کے قبیلے کے لوگوں نے، اس کی قوم نے اس کو نہیں بنایا ہے، بلکہ اسے خدا ہی نے بنایا ہے. خدا ہی نے بنایا ہے. یہ ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صادر ہو جو کسی انسان کے بس میں نہ ہو، جس کے آگے ہر انسان عاجز ہو جائے. اسی کو کہتے ہیں معجزہ. وہ بات جو عاجز کر دے اسے کہتے ہیں معجزہ. اس معجزے میں بھی اسرار قدرت ظاہر ہوتے ہیں. علماء بھی اسرار قدرت ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہاں معجزے میں بھی اسرار قدرت ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ اسرار قدرت چونکہ بلا واسطہ انسان ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جس نے اسے بھیجا ہے. آغاز اس کا وحی سے ہوتا ہے. خود وحی معجزہ ہے، لیکن وحی چونکہ ہر انسان جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وحی جب نازل ہوتی ہے تو خود جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے. اور اس لیے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے لہجے میں وہ سچائی اور وہ یقین کی شدت پائی جاتی ہے، وہ یقین کی چمک پائی جاتی ہے کہ اس کا یقین اور اس کی صداقت بجائے خود ایک عظیم نشانی ہوتی ہے کہ یہ بات ایسی کوئی معمولی نہیں ہے جو یہ اپنے دل سے کہہ رہا ہے، یہ کوئی پیغام ہے جو پہنچا رہا ہے. یہاں پر ٹھہر کر میں کہنے تو کچھ اور جا رہا تھا، لیکن ایک دم سے حضرت حافظ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں تو میں یہ وحی کی شان اعجازی کی طرف اشارہ ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اس میں امیت کی تفسیر ہے. صرف حافظ کی ایک بڑی خوبصورت نعتیہ غزل ہے، میں سمجھتا ہوں پوری کی پوری اپنے اسلوب میں، ظاہر تغزل کے اسلوب میں، جس میں انہوں نے کہا ہے نگار من کہ بے مکتب نہ رفتو خط نہ نوشت. نگار من کہ بے مکتب نہ رفتو خط نہ نوشت، بے غمزے
مسئله آموز صد مدرس شد. ارے میرا معشوق تو وہ ہے کہ جو نہ مدرسے گیا، نہ ایک حرف لکھا اپنے ہاتھوں سے، مگر ایک چشم کرم کے اشارے سے وہ ساری دنیا کا معلم بن گیا. تو یہ ایک حقیقت ہے. اس میں اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ امیت کے معنی ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ پڑھنے کہیں گئے نہیں، انہوں نے کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں، اور اس کے باوجود وہ پورے عالم کے استاد ہو گئے، معلم کائنات، معلم انسانیت ہو گئے بفیض چشم کرم الہی، بفیض وحی الہی. اب بس وقت میں، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، تو میں یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی و الہام الہی کے ذریعے سے جو کچھ آپ کو ملا تھا وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ودیعت فرمایا، اور اس میں سے بہت سے اسرار اس قبیل کے تھے کہ ان کو معصومین نے ایک جگہ مدون کر کے اس کا نام رکھا علم منایا. علم منایا، منایا منیہ کی جمع یعنی موت. کب کس کی کہاں کس طرح موت واقع ہوگی، یہ پورا علم اور مستقبل کے واقعات. یہ سرکار رسالت مآب کو بھی علم تھا، امیر المومنین کو بھی علم تھا، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بعض شاگردوں کو بھی اس میں سے تھوڑا سا علم دیا تھا، جیسے حضرت میثم میں تمار کو. لیکن آج جس تذکرے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں وہ ایک اور نام ہے، اور انہیں بھی جناب امیر المومنین نے بہت سے اسرار، بہت سے رازہائے قدرت ودیعت فرمائے تھے، تعلیم فرمائے تھے، اور ان کا نام تھا حبیب ابن مظاہر. حبیب جب کربلا آئے ہیں تو معلوم ہے نا، بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں آج جی چاہتا تھا کہ دل کھول کے حبیب کے مسائل پڑھوں، مگر اب جو چند منٹ رہ گئے ہیں اس میں جو کچھ عرض کر سکوں گا. حبیب کا بڑا مرتبہ ہے. حبیب ان میں سے ہیں جنہیں محفوظ عن الخطا کہا جا سکتا ہے. انسانوں کی وہ ایک سطح جو معصوموں کے نیچے ہوتی ہے، جن سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی میں کوئی خطا ہوئی ہوگی، اور خطاؤں سے روکنے والی قوت ان میں سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے؟ عشق علی، عشق رسول، عشق اللہ. یہ سب سے بڑی قوت ہوتی ہے جو انہیں خطاؤں سے، غلطیوں سے روکتی ہے. اور زندگی میں کوئی ایک بات آپ ایسی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط کیا، یہ خطا ہو گئی، یہ بھول ہو گئی. نہیں، بڑا مرتبہ ہے حبیب کا. اس سے بڑا کیا مرتبہ ہوگا کہ آقا امام معصوم سبط رسول صاحب اسرار خدا ان کو خط لکھیں تو کہیں الی الرجل الفقیہ، رجل فقیہ. فقیہ امام کسی کو فقیہ کہیں، کتنا بڑا مرتبہ. اور پھر ان کی سیرت و سوانح تو خیر بہت وسیع ہے، لیکن ان کی جو شریک حیات مومنہ تھی وہ خاتون مکرمہ بھی بڑی بلند پایا تھی. میں نے ایک کتاب میں خود یہ روایت دیکھی کہ 2 محرم کی شب اس مکرمہ نے خواب میں جناب زہرا کو دیکھا، اور جناب زہرا نے بس اس مکرمہ سے ایک فقرہ کہا کہ حبیب سے کہو اپنے محاسن کا خضاب کر لیں، یعنی اپنی داڑھی پہ خضاب کر لیں. اب اس مکرمہ کی ذہانت یہ ہے، یہ سمجھ گئی کہ میرا شوہر شہید ہونے والا ہے،
اس کے خون سے اس کی داڑھی خضاب ہوگی، اس لیے کہ اب یہ عمر نہیں ہے ان کی، بہت سن رسیدہ ہے، یہ عمر نہیں ہے کہ یہ خضاب کریں۔ اور بیوی کے کہنے کا یا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دنیاوی حسن و زینت کی بات نہیں ہے، بیوی تو جب بھی حسن و زینت کی بات کریں گی تو وہ اخروی اور بہشت اور جنات خلد کی بات کریں گی، اور وہاں سب سے بڑی زینت تو شہداء کے خون کی زینت ہے۔ حبیب، چنانچہ آقا حسین کا جس وقت نامہ بر پہنچا ہے، کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا اور حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، پاس میں بیٹا بھی تھا قاسم اور زوجہ تھی، لیکن جیسے کسی کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہا تھا۔ حبیب نے زوجہ سے کہا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے تو پھر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ زوجہ نے کہا مجھے جیسے کچھ انتظار سا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کوئی آنے والا ہے۔ اور تمہیں کس کا انتظار ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے حسین ابن علی کا قاصد آ رہا ہے۔ حبیب نے کہا حسین کا قاصد آ رہا ہے، تمہیں کیسے اندازہ؟ ابھی نہیں ذکر کیا، بعد میں خواب کا تذکرہ کیا، لیکن جیسے یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کسی نے دق الباب کیا۔ حبیب اٹھ کر مضطربانہ دروازے کی طرف گئے، دیکھا کوئی شخص ہے، کون ہو؟ کہا نا برید الحسین، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، تمہارے لیے خط لایا ہوں۔ خط کھولا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خوب گریہ کیا، اور گریہ اس امر پہ کیا وہ وقت آ گیا کہ اس کائنات کا مددگار مجھے مدد کے لیے طلب کرے۔ بس مختصر کر رہا ہوں جملے، مختصر، وقت تمام ہوا، وقت تمام ہوا۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں واقعات، جن واقعات کا تذکرہ کم ہوتا ہے میں بس اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ حبیب رخصت ہوئے، اپنے غلام کو بھی ساتھ لے گئے، غلام کی درخواست پر کربلا پہنچے، اور یہ جملہ تو آپ اکثر سنتے ہیں اور ہمیشہ سر پیٹتے ہیں نا۔ جب کربلا پہنچے، آقا حسین کے محضر میں بیٹھے ہی تھے کہ خیمے کے اندر سے کوئی آیا، ایک کنیز آئی اور اس نے کہا حبیب آ گئے۔ آقا اندر سے خیمے سے فاطمہ کی بیٹی زینب نے حبیب کو سلام کیا۔ بس یہاں ٹھہر کر، عموماً یہ بات نہیں گزارش کی جاتی ہے جو تسلسل کلام میں بھی ہے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی کتاب میں، سے گزارش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی حبیب کو بی بی زینب کا سلام پہنچا، ویسے ہی حبیب نے آقا حسین کو دیکھا، کہا آقا اجازت ہے کہ میں در خیمہ تک جاؤں؟ اجازت ہے کہ میں خیمے کے دروازے تک جاؤں اور میں بی بی سے کچھ عرض ادب کرنا چاہتا ہوں؟ کہا حبیب جاؤ، تمہارا رتبہ یہ ہے، تم جاؤ، تم زینب سے گفتگو کر سکتے ہو، جاؤ۔ حبیب دروازے پر آئے، خیمے کے دروازے پر، ادھر بی بی زینب ہیں، ادھر حبیب۔ ایک مرتبہ سر سے عمامہ اتارا، زمین سے خاک اٹھائی، سر پہ ڈالنا شروع۔ کہا بی بی اب یہ دن آ گیا کہ آپ مجھے سلام کریں۔ ہاں بی بی میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ کو آقا حسین کی فکر ہے، آپ کو آقا حسین کی فکر ہے۔ بی بی میرا دل چاہتا ہے، میرے سینے میں کچھ راز پوشیدہ ہیں، کچھ باتیں آپ کے بابا علی نے مجھے بتائی تھیں، آج میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور عذر خواہی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا ہاں
بتاؤ دیکھیے اسرار تو سب کو معلوم تھے، بی بی زینب کو بھی معلوم تھے، آقا حسین کو بھی معلوم تھے، لیکن یہ حبیب تھے، یہ حبیب تھے، انہوں نے اپنے انداز سے اس کا اظہار اس موقع پر کیا، کہا بی بی میں جو آپ سے معافی چاہتا ہوں اس بات کی، میں آج روز عاشور آقا کا ساتھ دوں گا اور آقا پہ قربان ہو جاؤں گا، میں آج شہید ہو جاؤں گا، مجھے فکر یہ ہے کہ بعد میں جب آپ کے بازوؤں میں رسن بندھے گی اس وقت میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، کاش مجھے اللہ ایک زندگی اور دیتا، کاش خدا مجھے زندگی دیتا، میں آقا حسین پہ قربان ہونے کے بعد پھر جی جاتا اور پھر آپ کے بازوؤں میں رسن باندھنے والوں سے جنگ کرتا، جہاد کرتا، آپ کا ساتھ دیتا۔ بی بی گریہ فرماتی رہی، حبیب اپنا معروضہ پیش کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں، بس ایک فقرہ اور عرض کر لینے دی، بہت سی باتیں رہ گئیں حبیب کے تذکرے میں، لیکن بس حبیب نے روز عاشورہ واقعاً آقا حسین کے سامنے خوب جہاد کیا اور ہر طرح کا جہاد کیا، زبان سے بھی، دل سے بھی، تلوار سے بھی۔ حبیب کا جہاد، حبیب کا مجاہدہ بہت عظیم الشان ہے، اور اس بڑھاپے میں ظاہری اعتبار سے بوڑھے حبیب، ضعیف حبیب، اس وقت بعض روایتوں میں کہ آپ نے اپنی تلوار سے تقریباً 60 نامی گرامی دشمنوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد دشمنوں نے جب چاروں طرف سے گھیر لیا اور حبیب ریگ گرم کربلا پر شہید ہوئے اور ان کا سر قلم کیا گیا، تو جس نے سر قلم کیا اس نے پہلے تو اس سر کو خود لشکر عمر ابن سعد میں گھمایا پھرایا، ایک ایک کو دکھایا فخر کے انداز میں کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ ہم نے حبیب کا سر قلم کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لیا۔ اب بس ایک فقرہ، جب 11 محرم کو کربلا سے اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو سارے شہداء کے سر نو کے نیزہ پر بلند تھے، حبیب کا سر کسی نیزے پہ نظر نہیں آیا، تو حبیب کا بیٹا جس کا نام قاسم تھا اس نے اپنے بابا کا سر تلاش کرنا شروع کیا، اور دشمنوں کی صف میں داخل ہوا، دیکھا ایک گھوڑے میں حبیب کا سر بندھا ہوا ہے۔ اس نے اس شخص سے جس کا وہ گھوڑا تھا کہا یہ سر کس کا ہے تو جانتا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے یہ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ کہا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہا میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں حبیب کا بیٹا قاسم ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ سر دے دے؟ یہاں یہ بھی روایت ہے، بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ اس نے کچھ پیسے طلب کیے، اس بیٹے نے پیسے دیے، بابا کا سر لایا، بابا کے سر سے خون کو صاف کیا، زلفیں صاف کی، ریش مبارک صاف کی، سامنے رکھ کے دیر تک پیار کیا، دیر تک گریہ کیا، اور پھر مجبور ہو کر پھر سر واپس کر دیا۔ بعد میں اس نے اس قاتل سے انتقام لیا، مگر دست ادب جوڑ کے بس ایک جملہ کہوں گا، بابا کا سر دیکھ کر قاسم پسر حبیب کیا کیا تڑپا ہے، کیا کیا رویا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے سکینہ کے دل کی کیا کیفیت ہے، جو کربلا سے کوفے سے شام تک مسلسل نو کے نیزہ پر نگاہوں کے سامنے بابا کا سر ہے۔ لیلا کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، مسلسل نگاہوں کے سامنے اکبر کا سر ہے۔ زینب کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، مسلسل نگاہوں کے سامنے آؤ گے محمد کا سر۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود اس امت کو امت قرآن اور امت ثقلین بنا دے۔ پروردگار وصیت پیغمبر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار چراغ توحید ہمارے سینوں میں روشن رہے،
ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو علوم دنیا علوم دین میں سرشار فرما، کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما۔ پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں آقا حسین کے سلامی ہیں، ماتمی ہیں، عزادار ہیں، انہیں خاص اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار فیضان شہادت حسینی کو عالم انسانیت کے لیے عام